بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، آج ڈاکٹر عاصم کیس کے اندر ایم کیو ایم کی قیادت کے اہم جو لیڈرز ہیں، اس میں وسیم اختر، رؤوف صدیقی اور انیس قائم خانی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ جو اس کے اندر پٹیل صاحب ہیں وہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ اب ایک طرف ہم یہ صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اہم واقعات جو ہیں اس وقت سندھ میں ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ سندھ کے جو ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے بیٹے کو آج ریکور کیا گیا ہے، اور اس کا جو شکریہ ادا کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے، وہ آرمی چیف کا براہ راست شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ قانون نافذ کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں جو کہ پولیٹیکل جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے انڈر آتے ہیں، اس سے ہٹ کے آج چیف جسٹس صاحب کو آرمی چیف کا شکریہ ادا کرنا پڑا، کیونکہ حساس اداروں کا یہ آپریشن تھا جس میں ان کی ریکوری ہوئی۔ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اندر جو افیکٹونیس ہے وہ صرف ہمارے جو حساس ادارے ہیں شاید ان کی رہ گئی ہے سندھ کے معاملے کے اندر، اگر ہم بات کریں۔ اب ناظرین، سوال آج میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے سندھ کے اندر جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے کچھ عرصہ قبل کے بیان کے حوالے سے چلا جاؤں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے، اور جب تک ہم اس کرپشن کو ختم نہیں کریں گے ہم اگلی نسلوں کا جو مستقبل ہے اسے سنوار نہیں سکتے۔ اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں سندھ کے اندر، کیا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر اب سیاسی جماعتوں کی قیادت اور یہ جو بڑے اہم لیڈر ہیں وہ گرفتار ہونا شروع ہوں گے؟ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی گرفتار ہیں، دہشت گردی کے کیسز میں گرفتار ہو رہے ہیں، تو جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آصف حسنین صاحب ایم کیو ایم کے لیڈر وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیا یہ جو آپریشن ہے جس میں ایم کیو ایم کی قیادت کو پکڑا جا رہا ہے، اس میں جو کرپشن ہے، جس میں پاناما لیکس کی باتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ اور کرپشن کے بڑے بڑے کیسز ہیں، اس میں سیاسی لیڈر جو ہیں، اس میں جو ملوث ہیں جن کے بھی نام ہیں، جی آئی ٹی پہ اس پہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تو پکڑی گئی، لیکن یہ جو اتنے بڑی کرپشن کے الزامات ہیں اور ملکی دولت ملک سے باہر گئی ہے، ان کی گرفتاریاں کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی، کیا ہو سکیں گی کہ نہیں؟ اور یہ جو اس کے اوپر میں آج جو ہے فوکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ گرفتار ہو رہی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹس کے اوپر، تو جو اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اس میں جو دیگر لیڈرشپ ہے اس ملک کی سیاسی قیادت کی، وہ کیوں نہیں گرفتار ہو پا رہی؟ اس وقت ہم آصف صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بتائیے گا، یہ جو گرفتاریاں یہ وسیم اختر صاحب، رؤوف صدیقی اور انیس قائم خانی کی، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج یہ گرفتاری عمل میں آئی اور جن کیسز میں یہ گرفتاری عمل میں آئی، گو کہ ہم ماضی بھی ایم کیو ایم کا آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، اور ماضی میں بھی جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق ستار بھائی کر بھی ایک وقت تھا کہ جب 92 کے آپریشن کے بعد ان پہ مقدمات بنے اور ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اس طرح ہزاروں کارکنان جس طرح ایم کیو ایم کے مختلف اوقات میں آپریشن کے نام پر اور مختلف کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، گو کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ خالصتاً کراچی اور پھر اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان، ذمہ داران اور رہنماؤں کی ہے اس گرفتاری کے حوالے سے۔ جس طرح آج بھی واقعہ پیش آیا، آپ نے دیکھا کہ وسیم اختر اور رؤوف صدیقی کو جو گرفتار کیا گیا اور جس کیس میں گرفتار کیا گیا، ابھی اس کیس کی پراپر نوعیت کا بھی نہیں پتا۔ صرف یہ الزام ہے کہ جی انہوں نے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ان کے ہاسپٹل میں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ علاج معالجے کے حوالے سے مدد فراہم کی، کس کا علاج ہوا، کس کو بھیجا گیا، اس کے ایویڈنس کیا ہیں، یہ جو ہے قبل از وقت ہے اور ابھی یہ ساری چیزیں پروف نہیں ہوئی۔ اچھا آصف صاحب، یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں جس میں یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس طرح کے الزامات تو پاک سرزمین پارٹی کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، تو یہ گرفتاریاں آپ کی حد تک کیوں محدود ہیں، باقی اس کا دائرہ کار کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں، یہی بات ہے کہ اب وہ ساری باتیں جو گزشتہ کئی عرصے سے ہم بار بار بتا رہے تھے، میڈیا کے ذریعے قوم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو آپریشن کراچی میں کیا جا رہا ہے، اس آپریشن کا جو آپریشن کو جس طرح ڈائیورٹ کیا گیا ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ
ایک بہت بڑی تعداد میں ایم کیو ایم کے کارکنان کی، لوگوں کی، رہنماؤں کی گرفتاریاں، ان پر ایم کیو ایم کے منتخب نمائندوں پر سینکڑوں کیسز بنا دینا، اور پھر اب ایک دفعہ پھر بڑے پیمانے پہ ان کی گرفتاری ہوئی سلسلہ یہ واضح کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو پی ٹی اے کا قانون بنایا گیا، اور اس قانون کا جو ایک بڑا دائرہ تھا 90 روز کی گرفتاری اور دیگر معاملات، اس کا بھی استعمال زیادہ تر جو 90% کیا گیا وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کراچی میں کیا گیا۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ کراچی میں اختیارات کے مسئلے پر چیف منسٹر کا، کیونکہ آج وہ ڈیڈ لائن ختم ہونا ہے، چیف منسٹر گزشتہ کئی عرصے سے ان اختیارات کو جو رینجرز کے حوالے سے ہے وہ کراچی تک اس کو محدود کر رہا ہے۔ پورا سندھ ہے اس وقت کرائم کی طرف سے کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انور سیال کے بھائی اور دیگر واقعات بھی ہیں، لیکن سندھ میں، پورے سندھ میں کوئی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں چاہتی، اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو کارنر کیا جائے، دیوار سے لگایا جائے، کمزور کیا جائے، پولیٹیکلی اس کو کمزور کیا جائے۔ اور اس میں ہمارے کچھ اور لوگ اور ادارے بھی اس سارے عوامل میں شامل ہو گئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو کچھ دیکھنے میں آیا کہ ہمیں جو انصاف عدالتوں سے ملتا ہے یا ملنا ہے، آج ہم نے دیکھا کہ شاید عدالتیں بھی اس طرح سے اس کا مطلب ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں، لگنے کی بات تو اب ختم ہو گئی ہے، اب تو واضح نظر آ رہا ہے، اب تو واضح چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ جی سب سے زیادہ گرفتاریاں کس کی ہوئیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ کس کے پکڑے گئے، مقدمات کس پہ بنائے گئے اور بنائے جا رہے ہیں، اور گرفتاریاں آج کے دن تک ہو رہی ہیں۔ یہ جو صورتحال اس وقت کراچی میں ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، جس میں چیف جسٹس کے بچے کا واقعہ ہوا یا امجد صابری جیسے واقعات، وہ کرنے والے تو کوئی اور ہیں، اور یہ چیزیں اب کلیئر ہو رہی ہیں کہ جی وہ کرنے والے کون لوگ ہیں، لیکن اس کا سارا عتاب اس آپریشن کی آڑ میں ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا عمل، ایم کیو ایم کو پولیٹیکل گراؤنڈ سے باہر کرنے کا عمل، ایم کیو ایم کو پریشر دے کر اس کو پولیٹیکل معاملات سے دور رکھنے کا عمل، یہ جو عمل ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو جو ووٹ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو جو ہے وہ آپ اپنے اس آربٹ میں، اس دائرے میں محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو پاکستان کی اس پولیٹکس سے، ٹیم لائن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر قومی دھارے میں ایم کیو ایم کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے عمل کو آپ جاری رکھیں گے، کس طریقے سے آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپریشن ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ آصف صاحب، میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے۔ ناظرین، میں اپنے شرکا کا تعارف بھی کروا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رانا محمد ارشد صاحب پاکستان مسلم نواز کے ایم این اے ہیں، پنجاب اسمبلی سے آپ کا تعلق ہے۔ شبیر حسین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اس پروگرام میں جو ہے اپنا موقف دے رہے ہیں۔ جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں تو یہ بحث ہو رہی ہے ترکی کا واقعہ دیکھ کے کہ جناب یہاں فوج کے آنے پہ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی کہ یہ قوم سڑکوں کے آگے، یعنی ٹینکوں کے آگے سڑکوں پر لیٹے گی، لیکن اصل معاملہ جو اس سے پہلے سارا چل رہا تھا اس واقعے سے پہلے وہ تھی کرپشن، جس کی آرمی چیف نے نشاندہی کی، پھر پیناما لیکس نکلے، اس کی باتیں ہوئیں، اور اس ملک میں اربوں خربوں روپے آپ کے روز لوٹ کے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارے ملک کا ایک قسم کا ستیہ ناس ہوا پڑا ہے، عوام کی جو تکالیف آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں آپریشن شروع ہو گیا ہے، اہم ایم کیو ایم کے افراد پکڑے گئے ہیں، وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ اس وقت نامزد وہاں کے میئر ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسا آپریشن ہو جائے گا جس میں کوئی بھی ادارہ کر سکتا ہے، اس میں فوج کر سکتی ہے، رینجر کر سکتی ہے، کوئی بھی، جس میں کرپشن میں ملوث جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ پکڑے جائیں؟ دیکھیے، میں دعا بھی یہ کرتا ہوں اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت وقت ہے، جو ہمیں جمہوریت کے بارے میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہے، اول تو وہ یہ کام کرے اور اس قسم کی جتنی کالی بھیڑیں ہیں، چاہے اس کے اپنی صفوں کے اندر ہیں یا کہیں اور ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن یہ ہوگا نہیں ایسے، اس لیے نہیں ہوگا کہ جہاں بھی آپ نظر دوڑاتے ہیں، جہاں بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، جو بھی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ہنگامہ ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھ لیا ہے کہ ہم نہ تو اس کے حقائق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو ہم فیس کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم یہ بات سمجھنے کو تیار ہیں کہ جو ملک میں دہشت گردی ہے اور ملک کے جو بہت بڑے مسائل ہیں
ان کے پیچھے یہ اتنے بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور جب تک ان کو ہم اور یہ پیسہ صاف اور ستھرے ذرائع سے نہیں آیا ہوا، یہ سارا وہ پیسہ ہے جس کو ہم بلیک میل کہہ سکتے ہیں، یا وہ پیسہ ہے جو ہو سکتا ہے جس کرپشن کی بات کو اس سے آیا ہو، لیکن یہ ایک وہ ٹیرر فائنینسنگ کا وہ ایک نیٹ ورک ہے، جب تک اس کو آپ نہیں توڑیں گے تو آپ کو پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ایک بڑی فضول بحث میں پھنس گئے ہوئے ہیں جب سے یہ ترکی میں جو سو کالڈ انقلاب یا جس کو ہم کہتے ہیں کو آیا اور جس کو کسی نے روکا کسی نے نہیں روکا۔ اس وقت میں آپ سے یہ بحث کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ترکی میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اور اب اس کے نتائج کون بھگت رہا ہے۔ یہ اللہ نہ کرے پاکستان میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی اس طریقے سے جس طریقے سے وہاں پہ اس وقت تعمیریت کو مضبوط کیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ ایسا کام ہو، تو ہم ایک تو فضول بحث میں اس میں نہ پڑیں کیونکہ ان کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم نے جب تک دیکھیے ہم اب سندھ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بات کی MQM کی بات کر دی۔ MQM کا ایشو یہ ہے کہ کراچی کے 2.5 کروڑ کا آبادی میں سے تقریباً 1.5-2 کروڑ تو MQM کے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، اور جب بھی اردو اسپیکنگ کو بندہ پکڑا جائے گا یہ ہمیشہ MQM والے اس کو اپنے اس کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں مجرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ یہ تو جتنا بڑا ان کا سٹیک ہے وہاں پہ، جتنے بڑے ان کی وہاں پہ حصہ ہے، تو جتنا بڑا جرم کا جو سائز ہے جب لوگ پکڑے جائیں گے اتنے کہ لوگ زیادہ پکڑے جائیں گے، سائز بھی ان کا اتنا ہی ہوگا سارا اس میں۔ تو دیکھیے آپ نے جو بات کی میں پھر اسی طرف آتا ہوں، جب تک ہمارے سیاستدان یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس راستے پہ لے کے چلنا ہے، اور وہ رستہ کرپشن کے راستے سے نہیں گزرتا، اس کے راستے میں یہ پاناما لیکس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کے راستے میں ہمیں یہ جو سر محل کی بات کر رہے ہیں یا اس قسم کے اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی دولت ملک سے، چاہے وہ میں سمجھتا ہوں حقیقی ذرائع سے بھی کمائی گئی ہو، ملک سے اپنی دولت باہر لے جانے کا میرے لیڈر کو کس نے حق دے دیا؟ وہ اگر میرا لیڈر ہے اس کی اولاد باہر کیوں ہے، وہ پیسہ اس کا باہر کیوں ہے، وہ پاکستان کے استعمال میں کیوں نہیں آ رہا، پاکستان اسے ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہو گیا جن صاحب، یہاں مجھے بریک لینی ہے ناظرین، تو رانا محمد ارشد صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپریشن ہے کرپشن کے خلاف، یہ پنجاب میں کیوں نہیں شروع ہوتا، یہ ہمارے فیڈرل میں کیوں نہیں شروع ہوتا؟ کیا یہاں پہ دودھ کے دھلے ہوئے سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرپشن میں ملوث نہیں، حالانکہ ان کے نام دنیا کے اندر آ رہے ہیں، پاناما لیک سے لے کے سب کچھ؟ تو یہ جو GIT یہاں پہ بنی ایون ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، اس پہ تو کوئی عمل نہیں ہوا، اس پہ تو کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی۔ جو کراچی کی یا سندھ میں جو GIT بنتی ہے وہ رپورٹس بناتی ہے، اس پہ گرفتاریاں بھی فوری ہیں۔ اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو کرپشن کے خلاف آپریشن ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے اور فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ بات ہر زبان پر تھی جی اگر رینجر سندھ میں آپریشن کرتی تو پنجاب میں کیوں نہیں، اور جب پنجاب میں شروع ہوا ہے، جب پنجاب میں ہو رہا ہے تو اس پر پھر کسی نے نہ اچھا کہا نہ برا کہا۔ ایکچولی عرض یہ ہے کرپشن کرنا کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا پریویلیج نہیں ہے۔ جو کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف اداروں کو کارروائی کرنی چاہیے، اس کے خلاف ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کورٹ میں لے جائے، اس کو کسی ادارے میں چیلنج کر دے، اس کے خلاف درخواست دے دے۔ تو لیکن رانا صاحب ٹھیک ہے آپ نے کہا، لیکن مجھے اس کا بھی جواب دے دیں، جب اس ملک کا پرائم منسٹر براہ راست دھمکی دے آپ کے نیب کے ادارے کو، آپ کا جو ہے وزیر اعلیٰ دھمکی دے، آپ کے وزیر دھمکیاں دیں، تو وہ ادارے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چلو میں آپ کی ہی بات مان لیتا ہوں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب جب آپ کے ووٹ کی طاقت سے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو جب نیب یا جتنے فیڈرل کے ہر شخص یہ کہے کہ نیب ہمارے خلاف ذاتیات پہ اتر گیا ہے، کیونکہ یہ 2002 کی دہائی میں نیب آپ کو پتہ ہے کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا، پارٹیاں نئی بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن آج نیب آزاد ہے، نیب اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں نا کہ وہ نندی پور والا ایشو تھا تو وہ ہم نے FIA اور نیب کو دے دیا، پھر یوتھ فیسٹیول کا ایشو تھا وہ ہم نے انکوائری نیب کے ہینڈ اوور کر دی،
میٹرو بس والا ہے وہ ہم نے کر دی. جس ادارے کی انویسٹیگیشن پنجاب کے اندر یا فیڈرل میں نیب چاہ رہا ہے الحمدللہ ہم پیش کر رہے ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ نیب کو اپنا آزادانہ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نیب پارٹی بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کا ایشو تھا جب زرداری صاحب کی سسٹر تارپوری صاحبہ کے خاوند کے خلاف منور صاحب کے خلاف جب کیسز بن رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ مسلم لیگ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے سینس میں یہ بیان دیا تھا کہ نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک رول ماڈل کی طرح ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے 4 مہینے پہلے نیب کے 8-10 آدمیوں کے خلاف نیب کے چیئرمین نے بھی ایک کارروائی کی تھی جو وہ نیب کے ناجائز اختیارات استعمال کرتے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کھلی کتاب کی مانند ہیں. جس نے جس ادارے کے کسی میگا پروجیکٹ سے متعلق ہمیں عدالت میں لانا ہے, ہمارے خلاف مدعی بننا ہے, اور رینجر ہو یا نیب ہو یا یعنی ادر جتنے بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں سب کو یہ اختیار ہے کہ جیسے کورٹ میں یہ میٹرو بس والے کیس اگر کو مدعی بنا ہے تو وہ ہمارے خلاف بھی بن سکتا ہے. اور آپ نے پناما کی بات کی تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پناما پر اب ہم نے دوبارہ بھی اپوزیشن سے رابطہ کر رہے ہیں اور اس پر ان کی خواہش کے مطابق ٹی او آرز بھی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن کراس دی بورڈ پناما پر جو بھی معاملہ طے ہوں وہ سب کے لیے ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے بالکل شروع کیا جائے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کے فیملی اور ان کا خود جو انویسٹیگیشن ایجنسی فائنل ہوگی ہم اس میں پیش بھی ہوں گے. ہم اپنے آپ کو جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوگی بلائیں گے, آئیں گے بھی. لیکن میرا خیال ہے ان ٹی او آرز پر اب بات آگے جانی چاہیے. بہت سے ایشو ہیں, عوام کو بیسک ایشوز کو ریزالو کرانا ان کی ڈیمانڈ ہے. ان کو سستا انصاف چاہیے, ان کو بجلی چاہیے, ان کو امن چاہیے, دہشت گردی سے محفوظ چاہیے. پناما بھی ساتھ ساتھ چلتا ہو, لیکن ایک چیز کو ایشو بنا کر تمام ملک کی ترقی کو روکنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں سب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھلی کتاب کی طرح صاف ستھرے ہیں اور تمام اداروں کو ہم نے کہا جی جو انکوائری ہمارے خلاف کر لیں ہم پیش ہونے کو بھی تیار ہیں, تو کیا واقعی اتنے یہ صاف ستھرے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. پناما لیکس میں, یہ میٹرو کی کرپشن میں, یہ جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بہاول نگر میں اتنی بڑی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جو نیب ہے وہ ہمارے آدمیوں کو پکڑ رہا ہے, اگر وہ کسی ان کے آدمی کو پکڑتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے, اور اس کے سب سے بڑے جو علمبردار ہیں وہ PMNL والے, پاکستان مسلم لیگ نون والے ہیں, وہ حکمران ہیں. اور ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جب ان کی طرف کوئی آتا ہے تو وہ واہ والا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حکمرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پھر بڑا اداروں کو ٹیکل کرنا, لوگوں کو ٹیکل کرنا, کرپشن کو ٹیکل کرنا, یہ ساری چیزیں یہ ایک آرٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جہاں تک پناما لیگ میں دیکھیں رانا صاحب نے بات کی ہے, یہاں پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں یار آ جا پنچایت میں آ جا. پنچایت میں جب وہ آتا ہے اگر وہ چور نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں نیام دینے کو تیار ہوں, میں انویسٹیگیشن سہنے کو تیار ہوں. اور اگر کوئی چور ہوتا ہے نا تو وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب اور یہ سارا جو ان کی رجیم ہے اگر یہ حکمرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا ہے, انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے سوائے کرپشن کے. یہ اتنے دیکھیں, میں ایک دیہاتی علاقے سے ریموٹ ایریا سے میرا تعلق ہے, کتنی بجلی یہ فراہم کر رہے ہیں, یہ کیسے نندی پور کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ قائدین سولر پارک کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے. دوسری بات یہ جو یہاں پہ ترکی کی بات ہو رہی تھی, طیب اردگان جیسا بھی ہے, لوگ جو فوج کے ٹینکوں کے سامنے آئے ہیں تو اس نے کوئی ڈلیوری کی ہوگی, اس نے کوئی کام کیا ہوگا. آج یہ جو مٹھائیاں بانٹنے کے, اللہ تعالیٰ ہمیں مارشل لا سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی انٹرفیئرنس سے بچائے جو سیاسی عمل کو روکنے کے باعث بنے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ جو کھلی کتاب کی طرح ہے یہ دعوت دے رہے ہیں تیسری قوت کو, یہ کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں, یہ اپنا دامن بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو انہوں نے سٹیک میں لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسا میں مجھے یہ بتائیے گا, میرا آج وہی فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر میگا کرپشن ہو رہی ہے بہت بڑی, اور ہماری جو فوج ہے میں اس وقت بہت اہم رول پلے کر رہی ہے. اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو بازیاب کرانا ہے تو وہ فوج کروا رہی ہے. اسی طرح میجر ایشوز ہیں ساری فوج دیکھ رہی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ عملاً جو پولیٹیکل ادارے جو ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے بھی ادارے ہیں, ان کی شاید عملداری ختم ہو گئی ہے, یا وہ اتنے افیکٹو نہیں رہے.
تو اب یہ جو کرپشن ہے جس کی آرمی چیف صاحب نے بھی اندیا دیا بہت پہلے کچھ عرصہ قبل اور کہا کہ یہ سب سے بڑا میجر ایشو ہے، اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے فوج بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. اب یہ پاناما لیکس کا ایشو پیورلی کرمنل کیس تھا، اس کو ہم نے اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا ہے اور یہ سیاست کی نظر آہستہ آہستہ ہی فوت ہو جائے گا. آپ پولیس کا حال دیکھ لیجئے، پولیس کو ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. ہم اے ایس آئی تک، تھانے دار تک اپنی مرضی کے بغیر وہاں پہ گزارا نہیں کرتے. ہمارے ایم پی اور ایم ایل ایز، چاہے وہ محکمہ مال ہو چاہے دوسرے، تو ہر چیز میں ہم نے سیاست دے کے آپ کی بیوروکریسی جو ہے کہ زمانے میں جو ٹاپ بیوروکریسی جس نے پاکستان کو بننے کے وقت جتنے بڑے حالات میں سہارا دیا اور لے کے چلا، اس کو پولیٹیسائز کر کے ہم نے یہاں پہ کھڑا کر دیا کہ اب وہ ٹوٹل یس سر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آج تک کسی کو یہ کہنے کے قابل نہیں ہے ڈر کے مارے کہ آپ سر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. وہ بلکہ جیسا حکومت کرتی رہتی ہے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو جب ہم نے ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا ہوا ہے تو اب بھی ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، فوج سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ فوج کا کام کرپشن روکنا نہیں ہے. آرمی چیف نے جو بات کی تھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کرپشن بہت حد تک میجر روٹ کاز ہے. انہوں نے یہ بھی ڈائریکٹلی کہا کہ آپ کی سیاست، کرپشن اور ٹیررزم یہ ایک ایسی ٹرائنگل بن چکی ہے، جب تک اس کو تباہ نہیں کیا جائے گا آپ صرف کرپشن کو روک دیں گے. سیاستدانوں کو اس جو سرپرستی ہے، جو میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جس طریقے سے بھی آپ نے دیکھ لیا لاڑکانہ میں کیا ہوا، اگلے دن سیاستدانوں نے مجرم کو چھڑا لیا کہ اس کو جس کو پکڑنے آئے تھے. جب تک اس قسم کی سرپرستی سے وہ ہاتھ نہیں اٹھا دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ فوج نے حل نہیں کرنا، مسئلہ اس ملک میں اس ملک کے عوام نے حل کرنا ہے، اس ملک کی عدالتوں نے حل کرنا ہے. نہیں، ملکی عوام کیا کرے؟ عوام تو پہلی پسی ہوئی ہے. دیکھیے ملک کو نکلنا، عوام کے پاس بھی ایکسکیوز ابھی نہیں رہا کہ وہ پسی ہوئی ہے. عوام کو نکلنا پڑے گا. میں اگر عوام کے لیے بول رہا ہوں کہ یار اربوں روپیہ پاکستان سے لوٹ کر یا پاکستان سے لے کر قانون کے تحت بھی ہم نے لے جا کے باہر، اس سے مڈل ایسٹ میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دبئی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے سوئٹزرلینڈ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس پہ سے انگلینڈ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے امریکہ اٹھا رہا ہے، اس سے اسپین فائدہ اٹھا رہا ہے. اس سے میرا ملک پاکستان کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جب تک عوام کھڑے ہو کر اپنے حکمرانوں کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ فوج پہ کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ جب تک عدلیہ اپنے جو بھی ان کے فرائض ہیں، جو بھی ان کا کام ہے، ان کو پوری طریقے سے انجام دینے کے لیے اس بار باہر نہیں آئے گی. صاحب ایک تو عوام کی بات ہوئی، عدلیہ کا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود اتنے چیف جسٹس ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ ایک بہت بڑا ایک عہدہ ہے، ان کا بیٹا اغوا ہو جاتا ہے اور پولیس اور یہ تمام ادارے اسے برآمد نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی ایک آرمی جا کے اس کو سارا ریکور کرتی ہے. لاہور کے اندر یہ صورتحال ہے، پچھلے 2-3 دن سے خبر چل رہی ہے کہ 200 سے اوپر بچے جو ہیں کچھ عرصے کے اندر اغوا ہو رہے ہیں، اور کل بھی شاید ایک جگہ سے 2 بچے جا رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ یعنی ہر بچے کو کیا آرمی چیف نے آ کے ریکور کرنا ہے؟ تو یہاں تو آپ کی عدلیہ کا نظام بھی بالکل بیکار نظر آتا ہے. عدالتیں بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی اپیل کرتے ہیں آرمی چیف سے یا فوج کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ جی ان کے اپنے کسی بچے کو برآمد کر دیا جائے. تو پھر قوم کدھر جائے؟ دیکھیے عدلیہ کو بھی یہ احساس کرنا پڑے گا. عدلیہ کے بھی بہت بڑا ایک ہمارے جو سسٹم ہے، ہمارے سسٹم آف گورننس میں عدلیہ کا بہت میجر رول ہے سارے اس میں. اگر عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں آگے آ جائے. اب میں آپ کو 21 امینڈمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. 21 امینڈمنٹ ہم نے کیوں کی؟ یہ خود حالانکہ اس وقت سیاستدانوں نے بڑی مخالفت بھی کی، لیکن اس لیے کی گئی کہ ہمارا نظام عدل وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا. اب جب وہ امینڈمنٹ کر دی گئی تو ساتھ یہ بھی ایک تھا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اپنے نظام عدل کو، جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں گے تاکہ ہر ایک کو انصاف مل سکے. جو ٹیررسٹ پکڑے جائیں ان کو بھی جو ہے انصاف بھی ملے اور سزا بھی ملے. آپ نے اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا؟ ہم نے ایک قدم اس کا آگے نہیں چلے. اب وہ امینڈمنٹ کا رول ختم ہونے والا ہے، ابھی تک ٹیررزم کا وہیں کھڑا ہوا ہے. دیکھیے ہمیں ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی. یہ سارا بوجھ جنرل یا جنرل کے بعد آنے والے چیف یا پاکستان کی فوج برداشت نہیں کر سکتی. میں ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ ذمہ داری اپنی محسوس نہ کی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ دھرنے کا مسئلہ بنا ہے اس وقت سے کچھ طاقتوں کی کوشش یہ بھی ہے کہ فوج کے اندر بھی سیاست کو داخل کیا جائے. اور خدا نہ خواستہ جو یہ حال ہو گیا تو جو حال ترکی کا ہوا ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کا حال اس سے برا ہوگا. اور یہ جو بغاوت ترکی میں چلی ختم نہیں ہوئی یہ سٹوری ابھی. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو یہ جنرل صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے اندر بھی ترکی جیسے حالات ہو سکتے ہیں، جس کا انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ اس طرح کی اگر سچویشن کے سیاستدان حکمران اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے،
हमारी जो अदली अपना किरदार सही नहीं करेगी तो फिर ये सूरत यहाँ भी हो सकती है। डेफिनेटली ये बात है कि अवाम बहुत तंग है, सियासतदान ऐश परस्ती में इस वक्त हमें नज़र आता है, आपके जो हुक्मरान ऐश परस्ती और स्याह मस्तियों में मसरूफ़ है। अब इसका हल क्या है, राना मोहम्मद अरशद साहब से पूछेंगे क्योंकि ये भी एक सियासतदान है, हुकूमती जमात से इनका ताल्लुक है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, बात वही है, इदारों की बात करेंगे। अब चीफ जस्टिस मैं सिंध हाई कोर्ट के बेटे की बात मैं करूँगा, वो तो चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया और आर्मी चीफ ने उसमें रोल प्ले कर लिया तो वो बरामद हो गया। अब आपकी गवर्नमेंट है जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हैं और इसके ऊपर मैं बात करूँ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब है, यहाँ 150-200 बच्चा हुआ हो गया, उनकी माएँ, उनके वालदैन, उनके अजीज़ो क़ारिब किसके पास जाएं, क्योंकि ना तो उनकी एक्सेस आर्मी चीफ तक है, ना वो किसी हाई कोर्ट के जज तक जा सकते हैं, वो तो वज़ीर तक नहीं जा सकते, वो तो अपने इलाके के MP को नहीं मिल सकते, तो क्या करें फिर? ऐसा सर मेरा ख्याल ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कोई ऐसा ना तो वाक़या हुआ है ना केस हुआ है। अगर कल से मीडिया पे आ रहा है, पूरी डिटेल के साथ तादाद भी आ रही है, FIRs भी दिखाई जा रही है। मैं मशकूर होगा आपके चैनल का भी और आपका भी कि आप ज़रूर हमारी रहनुमाई करें, आप ज़रूर शफकत करें। जिनके बच्चे अगवा हुए वो हमारे बच्चे हैं, उन माओ कल भी 2 बच्चे अगवा हुए, खुद मिलेंगे जाकर और इंशाल्लाह उनके केस को रिजॉल्व भी कराएंगे, उनकी मदद भी करेंगे और उनको क्योंकि हमारी पंजाब गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी ऐनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह निभा रहे हैं और निभाएंगे, ये हमारा। और जो चीफ जस्टिस साहब सिंध के बेटे की आपने बात की, मेरा ख्याल है कि कराची का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कामयाब ऑपरेशन हो रहा था, जो हुकूमत वफाक सिंध और रेंजर्स की दिन रात की स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छा माहौल हुआ था। लेकिन वो भी एक ऐसा मैं समझता हूँ कि दचका लगा, नहीं नौबत आनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फोर्सेस ने और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एहसन तरीके से स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नौजवान वापस आ चुका है। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस का इकट्ठे होना, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अजलास करना, मैं समझता हूँ कि उन अजलासों की भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि जब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनकी मदद करना जहाँ पर अदारे थे। मैं समझता हूँ कि रेंजर्स और इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल है और हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत की है, मैं इस मौके पर उनको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी आपने जो बात की कि इत्साब सब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बन सकती है और उस पर 70 से ज़ायद मीटिंग्स हो सकती हैं, जिसमें 3 PTE के मेंबर्स हैं, वो धरने के दौरान तो नहीं आए थे लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रहे हैं। अगर तमाम पार्टीज़, जिसमें मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब भी मेंबर हैं, परवेज़ इलाही साहब भी मेंबर हैं, सब डिस्कशन कर सकते हैं बेहतर रिफॉर्म्स लाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 95% वो जो मसला है वो हल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इत्साब के लिए अपोजिशन को पार्लियामेंट में भी रोल प्ले करना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी लगेगी। अगर हम कहेंगे कि इत्साब का अदारा बनाए तो ये कहेंगे कि जनाब हुक्मरान खुद कुछ करना चाहते हैं। अपोजिशन हमारी रहनुमाई करे, अपोजिशन कहे कि ऐसा अदारा इत्साब के लिए एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो मैं समझता हूँ कि आज़ादाना कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता हो और इसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसकी पार्लियामेंट के जरिए इसमें अमेंडमेंट ला के ये अदारा बनाया जा सकता है। अच्छा राना साहब ये बताएं, ये ऐसा क्यों है कि पिछले 1.5 माह से एक ऐसी हटदर्मी हुकूमत की तरफ से देखी गई कि TRS पे वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही थी। अब जबकि इमरान खान साहब भी बाहर निकल पड़े हैं और उन्होंने कहा जी ठीक है अब मूवमेंट शुरू होगी। शेख रशीद साहब ने भी ऐलान कर दिया कि जुलाई और अगस्त के दरमियान हमारी मूवमेंट ही मूवमेंट है। शेख रशीद साहब तैयार हो गई, हर वक्त ऐलान की ताड़ में रहते हैं और अल्लाह ताला करे उनको सियासी को रोज़गार मिल जाए, वो परेशानी में रहते हैं। बाकी इमरान खान साहब भी लंदन से आ गए हैं, मोस्ट वेलकम। ये 21 को कश्मीर का इलेक्शन है, इसीलिए हमारा कोई क़यादत का सीनियर लीडरशिप, हम कश्मीर इलेक्शन में नहीं गए। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, वो नौजवान बिलावल साहब भी कर रहे हैं,
ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن گزارش یہ ہے آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں گئی وہاں؟ گزارش یہ ہے اس لیے کہ اگر ہماری لیڈرشپ جاتی تو کہنا تھا تو جناب وفاق نے یہ کر دیا، جبکہ وہاں کا جو سٹنگ چیف منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے، دونوں کا تعلق پیو پارٹی سے ہے، دونوں اس ٹائم بھی پریزیڈنٹ بھی ہے اور وہ گورنمنٹ کے سورسز کو وہاں پر استعمال بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن ریفارم کے بعد اقتصاد کے لیے بھی ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ اپوزیشن ہی رکاوٹ ہے، اپوزیشن تھوڑا سا رول پلے کرے۔ ہم تمام امینڈمنٹس لا کر ادارہ بنانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کرپشن کرنا ایسا سب نہ کسی کا حق ہے، نہ کسی کو استعمال کرنے دینا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ ہم ٹھیک ہو گیا احتساب کے لیے تیار۔ شبیر صاحب یہ احتساب کے لیے ادارہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج سے پہلے نیب بھی موجود ہے، اینٹی کرپشن بھی موجود ہے، وہ فعال نہیں ہے، یہ نیا ایک ادارہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں جی، یہ وقت گزارنے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو آزاد کیا جائے، ان سے جو پولیٹکس کا عمل ہے اس کو واپس لیا جائے، اسے انہیں پولیٹیسائز نہ کیا جائے، وہاں پہ اپنے بندے نہ بٹھائے جائیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ 70 سے زائد میٹنگ ہو چکی ہے الیکشن فارمز میں، کیا اتنی ہونی چاہیے تھی؟ اس میں گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اسی طرح یہ وقت گزارنا چاہتے ہیں پاناما لیگ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، اتنے دیکھیں آج بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میں ہماری پارٹیوں میں ہمارے ورکر جو ہیں وہ کرپشن میں، ہمارے منسٹر کرپشن میں مبتلا ہے، جو ہمارے ورکر ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی، کسی کا یہاں پہ کسانوں کا کیا حال ہے۔ آپ نے عام آدمی کی بات کی، یہاں پہ تو لوگ ملیریا اور ڈائریا سے مر رہے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ حکمران جو ہیں 3 ماہ سے میاں نواز شریف صاحب کا گورنمنٹ کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی ایسا مداخلت ہے، وہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، یہ سارے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، حکمرانوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، لیکن اس کی جن سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی وفا کیا ہے، انہوں نے کوئی ادارہ کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ یہاں پہ ہم فوج کی بات کرتے ہیں، جنرل صاحب نے بالکل صحیح بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو ہمیں اتنا انوالو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایوب خان والا عمل دہرایا جائے، ضیاء والا عمل دہرایا جائے یا مشرف والا دہرایا جائے۔ فوج کو آئینی جو اس کا دائرہ متعین ہے اس کے اندر رہے، اور جو پولیٹیکل کیسے ہو؟ عمران خان صاحب بھی تو کہتے ہیں نا جب فوج آ جائے گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے کی ہے کہ ان کے اتنے زیادہ اچھے کام ہیں کہ اگر فوج آئے گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، یہ اچھے کام کریں گے تو بالکل نہیں ہوئے گا، پھر لوگ ان کے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں تو مٹھائی تقسیم نہیں ہوگی، سندھ میں تو پنجاب میں تو ہوگی نا، ہماری ذمہ داریاں وہ تو آیا خیبر پختونخوا کا بھی ایک صوبہ ہے، وہاں پر بھی چیف منسٹر ہیں، وہاں پر ہم نے اپنے منسٹر کو کرپشن میں وہ کیا ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک اس کے ایسٹ جو ہیں وہ قومی اداروں کے پاس ہیں، اس کو بازار نہیں ہے۔ اور منسٹر کے کروڑ روپے کے کرپشن کے میگا اسکینڈل آ گئے ہیں، وہاں پر رانا صاحب اگر وہاں بھی آ رہے ہیں ان کو، اور وہاں پر جنرل حامد خان صاحب تھے جو سربراہ تھے، ان کو فرق کر دیا گیا، اور صاحب کمیشن پختونخوا میں پڑا تھا، اس نے کسی ایک پٹواری کو بھی گرفتار رانا صاحب خیبر پختونخوا میں سارا کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی وزراء کے نام آئے ہیں، تو پھر سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ سب کا ہماری پارٹی حاضر ہے، ہماری لیڈرشپ حاضر ہے، ہماری تو انویسٹیگیشن یہاں پہ تو آپ جس آدمی کا آپ کہہ رہے ہیں وہ نیب تو کر رہا ہے کہ آپ نے بات شامل تفتیش کیا ہوا ہے، مزید بھی کارروائی کرے، ہم نے کوئی اچھا جنرل صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک پرسیپشن بڑا تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور بہت سارے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، اگر کرکٹ کے جو ہے اس وقت کرکٹ میچ جیتا ہے تو ہماری عسکری قیادت وہاں فون بھی کرتی ہے، رابطہ بھی کرتی ہے، کسی بچے کو برآمد کرنا ہے تو اس میں اس کی عسکری قیادت رول پلے کر رہی ہے، کراچی کے معاملات ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اس وقت عسکری قیادت آ رہی ہے، لیکن وہ تمام کیسز جس کے اندر اس وقت موجودہ حکومت یعنی مسلم نواز کی حکومت جو ہے اور سارے اس میں کرپشن کے کیسز یا ملوث ہے، اس میں عسکری قیادت سائلنٹ ہے، خاموش ہے، اور انڈائریکٹلی شاید اس خاموشی کا، اس سائلنس کا جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے۔ دیکھیے پرسیپشن تو یہ ایک ضرور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور کچھ حلقے تو یہاں تک بھی کہنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ بتائیے کہ افواج پاکستان کیا کریں حالات میں؟ افواج پاکستان کو سندھ میں جب آپ نے آپریشنل ٹاسک دیا، ریکویسٹ کی ہے اور رینجرز کو بھی یہاں پہ پاورز دی جائیں تاکہ رینجرز کام کریں، اور وہ نہیں کر رہے۔ پنجاب کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چھوٹو گینگ پڑ گیا یہاں پہ، کے پی کے حالات تو ٹوٹلی مختلف ہے، وہاں پہ ایک عجیب قسم کا مسئلہ
کے پی کا مسئلہ ٹوٹلی تھوڑا ڈفرینٹ ہے سارا. تو بلوچستان میں اگر آپ نے فوج کو تھوڑا سپورٹ کیا ہے اور فوج نے آنیسٹلی جتنی محنت سے کام کیا ہے تو بلوچستان کے حالات اللہ کے فضل و کرم سے دن رات بہتر ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو کہتے ہیں جی کہ نئے ادارہ کو احتساب کا بنا دیتے ہیں، پہلے سے ادارے جو ہیں وہ فعال ہمیں نظر نہیں آتے، تو کسی نئے ادارے سے کوئی اس طرح کرپشن رک سکتی ہے؟ نہیں، یہ میں سمجھ ہماری خام خیالی ہے. اگر یہ چاہتے تو گزشتہ 8 سال سے تو ہماری جمہوری حکومتیں ہیں نا جی. میں یہ خود جانتا ہوں کہ نیب کا ایک لاء بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں بیچ میں غائب ہو گیا سارا. ابھی 3 سال سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہے یہاں پہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا. 5 سال پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے ہم جب تک سنسیئرلی کچھ کام کرنا نہیں چاہیں گے تو یہی ادارے اگر ہم ایمانداری سے کام کرائیں تو یہ ادارے کم ہیں آپ کے پاس جو اس کو کام کریں. جی رانا صاحب، جو پہلے سے ادارے موجود ہیں جیسے جنرل صاحب نے کہا، تو جنرل صاحب کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، میں انڈوز کرتا ہوں بالکل. اس میں بھی ریفارم جو جنرل صاحب کا پوائنٹ ہے ویو ہے کہ نیب کے لیے کچھ امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ پائپ لائن میں رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پائپ لائن سے نکالنا چاہیے. دیکھیں جی اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، وہ ہمارے ہر محکمے کا احتساب کر سکتے ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے بھی اندر. اور ان کو چاہیے کہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی. اب آپ نے بات کی نا، دیکھیں نا یہ الیکشن کمیشن کی جو ریفارمز ہے اس پر ہمارے وزراء نے اپوزیشن لیڈر سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ 25 جولائی تک ہم اس کو مکمل کر لیں گے. شبیر صاحب یہ کر لیں گے آپ، اور ہو جائے گا. عمران خان صاحب پہلے تو بہت کہتے ہیں کہ مکمل ہونا چاہیے. 25 جولائی تک اب نئے ممبر ہے تو اپوزیشن کو بھی ایک پیج پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کو لسٹ فائنل کرنی چاہیے. دیکھیں پرچیز شاہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو اس نے نثار چودھری صاحب نے بات کی ہے وہ تو کریڈیبل نہیں رہے. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نئے ادارے بنانے کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم وقت حاصل کر لیں اور اپنی جو من مانیاں ہیں ہماری یاشیاں وہ قائم رہیں، لیکن ان اداروں کو فعال کرنا چاہیے. ہم فوج کو کہتے ہیں، اس کے مطلب ہے نون لیگ کی اگر کوئی فوج مخالفت کرے گی یہ کہیں گے ٹھیک ہو گیا. جیسے ایک لاسٹ پوائنٹ میں لاسٹ نوٹ پہ چونکہ پروگرام ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس کی قیادت اس ملک کے اندر جو کرپشن ہے، جو مین اس کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس کی قیادت کہتی ہے، کیا اس کے اندر موجودہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہے، آگے آ کے رول پلے کر سکتی ہے جس طرح باقی شعبوں میں وہ کر رہی ہے، معاملات کو ٹھیک کر رہی ہے ضروریات کے ذریعے؟ کیا ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کرے گی یا کر سکتی ہے؟ دیکھو کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں یہ سارے رسک لینے کے لیے؟ اگر ہم یہ تیار ہیں تو پھر تو آپ حکومت کو چاہیے کہ اس کی قیادت سے خود درخواست کرے. اگر حکومت سنسیئر ہے اس مسئلے پہ اور سمجھتے ہیں کہ معاملہ ان کے حل سے باہر نکل چکا ہے، جس طرح ہر جگہ انہوں نے اس کی قیادت کو دعوت دی ہے، ابھی دعوت دیں اس کو، بلائیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے میرے شرکا کی بات سنی. بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ کرپشن ہے، اور اب عسکری قیادت کو اس کے اندر رول پلے کرنا چاہیے جس طرح وہ پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے باقی شعبوں میں آگے بڑھی ہے. اور چاہے گورنمنٹ ہے، جیسے سندھ میں اگر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہیں. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.